پر ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر مائے پتریاں میرے ساتھ اے علی کے پسر یہ سارے ظلم کے قصے سنانے آیا ہوں چچا میں کی قربان بنانے آیا ہوں سکینہ راہ میں نہ کھیت سے گر گئی ابھی وہی ہے تازہ روایت کمر پہ لکھی ہوئی ہے جاری خون جو اس وقت ایڑیوں سے ملی نہیں سکھا کے ابھی تازیانے آیا ہوں چچا میں بنانے آیا مجھے بدن سلوا اللہم صلی علی محمد نعرے حیدری آواز بلند سلوا محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ اللہم صلی علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد سليمان وسرنا في كل وعد كثيرات خاتم لما سبق لمن ظلم صاحب لواء الحمد ومقام المحمود المؤمن بالحق بالحق بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنصومين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب الحكيم وهو أشرف الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد محترم حاضرین عزادار سید الشہداء علیہ السلام کلام غلاغت کی بڑی مشہور آیت ہے کہ جس کا پروردگار اعلان فرما رہا ہے دین اسلام وہ پسندیدہ دین ہے، وہ مقبول ترین دین ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہی وہ دین ہے جو قرب الہی میں پسندیدہ ہے، اور یہی وہ دین ہے جو اللہ کو اس لیے پسند ہے اس دین میں انسان کے لیے، بشریت کے لیے انسان سوائے فلاح بہبودی کے اسلام اور کسی چیز سے بحث نہیں کرتا۔ یعنی اگر کہیں مان لیجیے کہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے اور فی الحال اپنے آپ کو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسلام کی یہ علامتیں نہیں، اس لیے کہ جہاں ظلم و تشدد ہوتا ہے، جہاں بربریت ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کا تان ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، وہ دین اللہ سے منسوب نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ظاہر میں
اسی لیے قرآن نے دیکھے دو لفظ لکھے، ایک لفظ وہ ہے جو کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک لفظ وہ ہے کہ جو منافق کا لفظ پروردگار نے استعمال کیا. کافر سے اتنا خطرہ نہیں جتنا منافق سے خطرہ. منافق جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ منافق کی دلیل کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے؟ تو یوں سن لیتے ہیں کہ منافق کسے کہتے ہیں. منافق کی تفسیر اگر کی جائے تو اپنا پرایا بہت جلدی پہچانا جا سکتا ہے. کیونکہ منافق ہم کہہ تو دیتے ہیں لیکن ہمیں تفسیر منافق کی اس کے معنی نہیں پتا ہوتے. منافق دیکھیں کافر کھل کے ہمارا دشمن ہے، ہمیں پتا ہے، ہمیں الرٹ رہنا کہ یہ ہمارا دشمن ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ کے منہ پر آگ والی، ان کے منہ پر ان کی. صلوات پڑھے محمد والا. اس سے زیادہ خطرہ ہے. اب آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے، تو حالات تو بار خراب ہوتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ منافق سے ضرور بچو، کسی سے بچو نہیں بچو، اس لیے کہ یہ بڑا خطرناک ہے. جب تک آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کے دسترخوان آپ کا بڑا اچھا لگتا ہے، آپ کے گھر کے کھانے بڑے اچھے لگتے ہیں. اور یہ تاریخ میں بھی ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسے بھی لوگ تاریخ میں تھے کہ کھانا تو بڑے میاں کیا کھاتے تھے. جناب بڑے محمد والے تاریخ میں بھی موجود ہے کہ کھانا انہیں کہیں کا بہت اچھا لگتا تھا، لیکن وہ نماز سوائے علی کے کہیں نہیں پڑھتے تھے. یعنی ان کو بھی اس بات کا خیال تھا کہ کھانا اور ہے، اللہ کی عبادت اور ہے. یعنی ان کے ہاں کھانے تک معاملہ ٹھیک ہے لیکن نماز علی کے ہاں پڑھو، اس لیے کہ امام ایسا ہو جو تمہاری ضمانت لے سکے. نہ کھانے کا جہاں تک معاملہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یقین جانو پھر میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بہرحال بھائی صلوات پڑھے محمد دن بھی آئے گا، مستقل آئے گا، الحمدللہ بہتر ہوگا، آزادی ہوگی اور پھر انشاءاللہ یہ ایسے حالات. بہرحال یہ بھی ایک امتحان ہے ہمارا، مسئلہ نہیں ہے. اور یہ نہ سوچیے کہ اس سال ہم لوگ تبرکات میں سے جو مل رہا ہے اسی پہ اکتفا کریں، ایسا نہیں. باقاعدہ گورنمنٹ کی پابندی ہے، یہ بھی سوچیں. یہ نہ سوچیں صاحب میری کھانا ہی نہیں کر رہا. صلوات پڑھے محمد والے کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو جملہ بتا رہا ہوں، کوئی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ اچھا آپ بانٹ کیا رہے ہیں. توجہ سے سنیے گا، آپ کس کے لیے بانٹ رہے ہیں؟ اپنی کے لیے تو نہیں بانٹ رہے نا، مومنین کو تو نہیں خوش کر رہے نا. بھئی حکم معبود اور حکم شریعت یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے کرو. توجہ ہے جملے پر، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے. یہ نہیں کہ صاحب کسی کو تحفہ دینا ہے تو خود تو 1000 روپے کے پہنتے ہو، سامنے والے کو 200 روپے کا دے دیا. جائز نہیں ہے امام کے یہاں، روایت میں جائز نہیں ہے. یعنی وہ چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے فرش ادا جو بچھائی ہے وہ آل محمد کی بچھائی ہے، اور جو کچھ دیا ہے وہ اہل بیت نے دیا ہے. جو کچھ دیا ہے وہ اہل بیت نے دیا. تو جب اہل بیت نے دیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے بانٹنے سے پہلے تو میں دے دیتا ہوں، تمہارے تقسیم کرنے سے پہلے تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں، لہذا تم یہ کبھی سوچے نہ کرو. ایسی تھی تواریخ موجود ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مولا متقیان حضرت علی جب مولا کوفے سے باہر نکلے، یقین جانا کرو. میں نے دیکھا ایران میں جو لوگ ایران سے، عراق سے معصومین کی زیارت سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا کہ جمکران کی شب بدھ یعنی شب منگل اور شب جمعرات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے نا، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بھی تو سمجھے کیا ہے. کیا وجہ ہے؟ شب منگل یعنی شب بدھ، روز منگل اور شب جمعہ بہت اہمیت کی حامل ہے. کیوں حامل ہے؟ ہم واقعی حسین کی عزادار، ہماری کوالٹیز الگ ہے یار، ہمارا دوسروں سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر ہم بھی دنیا کی طرح ہو جائیں، ہم میں اور آل محمد میں فرق بچھانے کا کیا مطلب ہے؟
اگر اللہ ہم کو دولت دے رہا تو ہمیں یہ احساس نہیں ہونا چاہیے ہم تو ہیں آل محمد والے، ہم تو ہیں حقیقی اسلام کے ماننے والے، ہمیں نہیں دے گا تو کس کو دے گا پروردگار؟ ہم نے ہی قربانی دی ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے گا شب جمعہ شب بدھ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ باقاعدہ فرزند زہرا یوسف دہرا حضرت مہدی علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ہمارا ہر نام اعمال معصومین کی بارگاہ میں جاتا ہے، ہر نام اعمال کوئی نام ہے، ہم مجلس کر رہے ہیں وہ بھی امام دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ میں لغوی باتیں کر رہا ہوں یا میں نے اپنی طرف سے آپ سے کہہ دیا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ آپ کا ہر عمل معصوم کی بارگاہ میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ایک شخص آیا آنے کا اس نے کہا مولا سنا ہے کہ آپ ہم لوگ کی خبر رکھتے ہیں، امام نے کہا یہ بھی بتاؤں کیا کھا کے آیا ہے؟ کیا کرنا؟ امام نے کہا یہ بتاؤں کیا ذخیرہ کر کے آج آیا ہے؟ ہم نے کہا یہ بتاؤں کہاں کہاں آج گیا تھا؟ ہم بولا کہاں؟ اللہ اس بات پر مامور ہے کہ تمہارے اعمال بغیر میری نظر سے گزر ہی نہیں سکتے، جب میں دیکھتا ہوں تب گزرتے ہیں۔ اچھا تو اب شب جمعہ یا یوں بار مقصد شب جمعہ اور شب بدھ نہیں ہے، مقصد یہ کہ تبرک پہ بات چلے گی، تبرک چھین کے کھایا کرو۔ ہاں جملے بول گئے، اب یہ نہیں کہیں بریانی ہو تو ہی بیٹھ کے کھاؤ، ہاں کہیں پلاؤ ہو تو ہی بیٹھ، نہیں، تبرک کتنا سالو اتنا، یعنی جہاں ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے کہ سارے علاج لا علاج ہے، وہاں عباس کا تبرک کام کرتا ہے۔ یہ پہلی سی فرش ادا یہ جو کچھ کر رہے ہیں واقعہ یہ ہماری آپ کی اوقات نہیں ہے، بیوی کی طرف سے اہتمام ہے، باقاعدہ ایام ادا سے پہلے روما کھڑا ہو جاتا ہے، یار بیان کرنا تو زبان لغزش کرتی ہے، یہ معبود اتنا بڑی اتنی بڑی فضیلت ہم لوگوں کے لیے ہے، باقاعدہ سروے ہوتا ہے اہل بیت کا، ایام ادا سے پہلے باقاعدہ اہل بیت سروے کرتے ہیں، جس گھر میں یہ کبھی باقاعدہ دوسرے سے کہتے ہیں، بیوی کہتی آؤ ہم اہل، یہ جملہ ہے آؤ ہم اہل بیت بیٹھ جاتے ہیں، شہزادی کا جملہ آؤ ہم اہل بیت بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، ان کے ہاں ذاکر کا انتظام ہو جاتا ہے، آؤ دعا کرتے ہیں، یہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ ہماری راہ میں دینا چاہتا ہے، لہذا بیوی دعا کرتی ہیں جو ملکہ کائنات ہے، معاملی بات تھوڑی ہے یار، یا میرا سمجھو اپنی خود شدی کیا، ارے یار امام باڑے اتنے ہیں، مساجد اتنے، کیا ضرورت ہے اتنے بجے لوری امام باڑے مشورہ ختم ہوا ہے، رئیس صاحب کو چاہیے کہ وہاں جو ہے وہ حضرت اللہ مشورہ کر بھائی گھر میں کیوں کرواتے ہیں؟ اچھا لاک ڈاؤن سے پہلے دیکھیں یہ قدرت کی طرف سے نظام ہے، صلوات پڑھیں محمد والے یہ نظام ہے، قدرت ہے۔ 2 سال پہلے اگر کوئی اعتراض کرتا تھا تو سمجھ میں آتی تھی بات، ایسا چھوٹا سا گھر ہے کیا ضرورت ہے دعویٰ کرنے کی، شادی ہو محلے یہ لوگ اپنے گھر ضرورت کیا کرنے کی، تو وہاں بھی ہم لوگ جواب دے دیا کرتے تھے اور بڑا معقول جواب، کہ اس کے بعد لاجواب آدمی ہو جاتا تھا، لیکن اب تو یہ قدرت نے جواب دیا، آئے آئے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ قدرت کی طرف سے نظام ہے، 5 سے زیادہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، چیز ان کا قانون ہے، اب 50 پہ آ گئے، ان کا اچھا دیکھو میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں آنا چاہیے، توجہ ہے تمہیں، لہذا کیٹرنگ سے اور پبلک سے بچو، کہنے کا مقصد سمجھے، اگر امام باڑے میں نہیں کر سکتے تو گھر پہ تو کرو، یار بول ہی نہیں رہے تو میں کیا کروں، صلوات پڑھیں محمد والے گھر پہ کوئی پابندی نہیں، آپ اپنے گھر پہ پروگرام کیجیے، یہ حکومت کی طرف سے اپنے گھر پہ کیجیے، تو عزیزان محترم تو کیوں گھر پہ کرنے مقصد کیا ہوتا ہے، میں اس گھر میں کیوں کی جاتی ہے، ایسا نہیں کہ رئیس صاحب ممبر نہیں، ایسا نہیں کہ رئیس صاحب کسی ادا خانے کو لے لیں گے اور کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ایک اشرا کرنا، تو کوئی ایسا نہیں کہتا نہیں رئیس صاحب آپ نہیں کر سکتے، کیوں فرش ادا گھر پہ کیوں، بتائیں کیوں؟ اگر مولا سال بھر کسی طرح کی کوئی غلطی، کوئی گستاخی، کوئی بھی ایسا فیل واقع ہوا ہو، اس 10 دن میں بیوی کا ایک دن ختم آ جائے، سال بھر کے اتفاق خدا کا شکر ادا کرو، احسان مانو، بات یہاں جنگ کفیر کی نہیں ہوتی، اور آج کل کے دور تو آپ جان ہی رہے ہیں کہ بڑے ذاکروں کے لیے تو بڑا مسئلہ یہ پتا ہے، آپ کو پتا بھی ہے کہ اگر میک، ارے یار مردوں میں تو چھوڑیے عورتوں کا یہ عالم ہے، اگر میک نہ لگے تو مجلسیں نہیں پڑھتی، صلوات پڑھیں محمد
مزے کیسے کریں گے آپ؟ کیا کریں؟ یہ حاجات ہو گئے 12 چلیے 12. تو اب بات تبرک پہ چل رہی تھی. اسلام کیا چاہتا؟ تاریخ نے لکھا کہ جمکران میں آپ جب معصومہ ان کے حرم سے گزر خان جائیں گے. گزر خان سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ جہاں پر وہ بازار لگتی ہے کھجور کی اور یہ راشن ہے. ہمارے یہاں راشن کی دکانیں تو گزر خان ایک ہے. وہ عرب کے زمانے کا نجف و کربلا کے باشندے آ کے وہاں بسے ہیں بھائی، جہاں بہت زبردست اس زمانے میں کم و زنجیر ہوا کرتی تھی. اور وہ حسینیہ کربلائیہ وہیں پہ، نجف اور نجفیہ اور کربلائیہ دونوں حسینیں وہیں پہ ہیں. تو وہ جب گزر خان میں آپ جائیں گے تو آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی یار میں بمبئی سے آیا ہوں، فارسی میں جہاں سب اردو بولتے ہیں، اتنے ظاہری جاتے ہیں کہ سب اردو بولتے ہیں. اور چاہے جو خرید لیجیے آپ. تو جیسے ہی گزر دیکھیں آپ جو گئے ہو، جیسے گزر خان میں جیسے داخل ہوں گے، لیفٹ سائڈ پہ اتنی بڑی گوشت کی دکان ہے، اتنی بڑی سمجھ رہے ہیں نا، جس یہاں پان کی گوشت ہوتی ہے، اس سے بڑی نہیں آپ نے دیکھا ہے. وہ جو ہے مشہد معصومہ ان کے یہاں سے کم 1200 تہران سے 1100 کلومیٹر ہے مشہد. یہ 1100-1200 کلومیٹر ہے کم سے مشہد. انی 8 پہ امام کرودا بہن و بھائی میں 1200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. شب جمعہ یا شب بدھ لوگ مشہد مقدس مولا کے روضے سے شب جمعہ شب بدھ کرنے آتے ہیں. توجہ کا تعلیم ہو. 5 کلومیٹر تک گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اتنی اہمیت کے حامل ہے وہ. اب آپ سنیے، آپ خیرو جمکران ہے وہ ساری باتیں. اب اس کے بعد وہاں دعائے توسل، دعائے ندبہ یا دعائے حدیث قصہ ساری چیزیں شروع ہوتی. اب جو شروع ہوتی سارا مجمع علماء نبی کی طرح بیٹھا ہو. جملہ سنیے گا. تو پڑھنے والا جو ہے نا، جو پڑھتا ہے، جس کی زیارت کے لیے آپ گئے ہیں، جس امام کے لیے یا جس کے لیے جب اس دعا میں شامل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتا. میں نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ایرانیوں کی ایک عادت ہوتی ہے کہ جب وہ دعا پڑھتے ہیں تو دعا میں 2-3 سیکنڈ کا مسائل پڑھتے ہیں. تو اتنا گریہ ہوتا ہے کہ آپ چونکہ صاحب زبان نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ روتے ہیں کہ ہر کچھ ایسا ہی پڑھ رہا ہے. یہ جو معصومین کے نام آتے ہیں بے تحاشا گریہ کرتے ہیں. مقصد میرا اس مفہوم سے لانا کہاں ہے وہ بتا رہا ہوں. اس کا خیر وہ دعا ہوتی ہے. دعا کرنے میں وہ جو دعا قبائل پڑھتا ہے، جو دعا پڑھنے پڑھتے ایک جملہ کہتا ہے: اے گروہ مردم، شما ہندوستان و پاکستان و دنیا ہر گوشے جو رسیدی بخاطر این شب جمعے میدونم اسما بہتر ہستی. جملے ہوتے ہیں اس کے، ہندوستان پاکستان دنیا کے گوشے سے آنے والوں، مجھے پتا کہ اسما بہتر ہستی، مجھ سے بہتر ہوتے، مجھ سے بہتر نہ ہوتے تو تمہیں معصومہ بلاتی نہیں، مجھ سے بہتر نہ ہوتے تو تمہیں امام بلاتا نہیں، مجھ سے بہتر نہ ہوتے تو آپ کی حجت اپنی بارگاہ میں تمہیں نہ بلاتا. یہ جملے ہوتے ہیں اس کے خلوص کے. اب جملہ سنیے، اس کا دعا پڑھتے پڑھتا ہے کہ اے گروہ مردم، اے شیعان آل محمد، چقدر از دور مدین، کتنے 1000 کلومیٹر کو راستوں کو طے کر کے تم یہاں آئے ہو. بندے کے نابینے ہستم شما کے چشم داری. میں یہ سنا ہوگا، میں نابینا ہوں. ماشاءاللہ امام نے اور اللہ نے تو تمہیں آنکھیں دی، آنکھ جیسی روشنی کی. میں نابینا ہوں. توجہ نہیں. میں اب آگے کا جملہ بڑا عجیب سا ہے. میں بندے کے نابینے ہستم شما چشم داری. میں نابینا ہوں، تمہاری پاس تو آنکھیں ہیں، لیکن ایک مرد میں پاسدار امام مہدی، امام مہدی آل محمد کے چاہنے والوں، میں تو ظاہراً نابینا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دعا میں یوسف زہرا کا وجود ہے. وہ کہتا اچھا وہاں جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہوں. اتنی بڑی منزل میں جہاں امام کا، اور یہ روایت میں ہے کہ امام کا ظہور ہوتا ہے وہاں. اس پاگل تھوڑے 1100 کلومیٹر سے لوگ شب جمعہ کرنے آتے ہیں، 4-4 5 یعنی خوب سے لوگ پیدل جاتے ہیں، اتنی گاڑیاں پارک ہو جاتی ہیں. اس کا کہتا کہ ماں کے نبی ہے ولی خودش میخوام به امام مهدی را ببینم. میں دیکھ رہا ہوں مولا میرا بیٹا ہے، از خیلی گریہ میکند. کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ گریہ کرنا ہے. شما کے چشم داری، یہ ہے تبلیغ اور یہ ہے مجلس. اب وہ مجلس نہیں پڑھا، خالی دعا پڑھنا. اس کو کہتے ہیں اسلام، اس کو کہتے ہیں حجت. اس کے بعد جملہ کہتا ہے کہ میں تو نابینا ہوں، میں تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تمہارے نور کو اور تمہاری آنکھوں کو، تمہارے قلوب کو کیا ہو گیا؟
تم تو آنکھیں رکھتے ہو، تم کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ زہرا کا بیٹا بیٹا؟ اور میرا مقصد یہ بھی نہیں تھا. آگے آئیے. اس کے بعد یہ دعا ہوتی ہے، دعا ہونے کے بعد دعا ختم ہوتی ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی خرب پتی، چاہے مجھد ہو اور چاہے تم، یہ معجزہ وہاں کا ہے. بڑے بڑے کروڑ پتی بتائے تھے نہیں کہ ان کو کھانے کو چاہیے. اتنی سی گوشت کی دکان ہے. رئیس صاحب نے دیکھا، انہیں بھائی جیسے آپ گزر خان میں اندر انٹری کریں گے، لیفٹ سائڈ پہ چھوٹی سی گوشت کی دکان ہے. اس کا تبرک ہر شب جمعہ دیکھے گا. میں کیا کروڑوں کا مجمع ہے، اتنی چھوٹی سی گوشت کی دکان ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اے بی بی، میں کس لفظوں سے تیرا شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ میرا وجود نہیں ہے کہ میں تیرے مومنین کو تبرک پہنچا سکوں، لیکن یہ شرف تو نے مجھے دیا ہے کہ پورا جمکران ٹوٹ کے بھی کتنا مانگتا ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی محمد. بڑا سے بڑا آدمی چھوٹا اتنا سا گوشت مل گیا، جو بھی تبرک ہوتا آپ گوشت ہوتا اتنا سا تبرک. یہی حال مشہد مقدس کا. مشہد مقدس میں جب آپ جاتے ہیں تو قافلے کی طرف سے آپ کو ایک دن مولا مہمان کر آپ کو چوکر ملتا ہے. قسم خدا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اور ہر مجلس میں یہی دعا کرتا ہوں. ہر مجلس، کوئی مجلس میری بستی نہیں، ہر مجلس میں آخری بار یہی دعا کرتا ہوں، مولا تو نے اب تک کیا اپ ڈاؤن لاک ڈاؤن اپ ڈاؤن، اے مولا تو نے جس حالت میں اب تک رکھا سب برداشت، لیکن ایک بار کربلا ضرور بلا، ایک بار مشہد ضرور بلا. پوری زندگی کا مقصد یہی ہے، تو اپنی بارگاہ میں بلا، تیری بادشاہیت ہم فقیر لوگ بھی دیکھیں. مشہد مقدس کے میں بتا رہا ہوں کہ دنیا جو لوگ کھائے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ آج تک کوئی زائر ہمیں ایسا نہیں ملا. 20 بار 50 بار ہم نے مشہد کی زیارت کی، لیکن ہم نے آج تک کوئی زائر کو نہیں دیکھا کہ کوئی زائر ہم سے آ کے مولانا کھانا تو یہاں کی لذت کا تھا. کوئی زائر ایسا، بلکہ دنیا کا جو زائر سفرہ امام سے کھاتا ہے کہتا بھائی ایسا زندگی میں کھانا نہیں کھایا. معجزہ بتاؤں کیا ہے؟ جس ملک کا ہوتا ہے اس ملک کا ٹیسٹ تجھے ملتا ہے. یہ ہے مولا کے رضا کی دعوت کا قسم. اور اس کے بعد قسم خدا کے 5 اسٹار ہوٹل کیا ہوں گے یار، جو عزت و آبرو کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں نا اندر کھانے کے لیے، جب آپ جاتے ہیں تو لوگ بڑے بڑے لوگ وہ ٹائٹ ہوتا ہے، وہ مرسڈیز سے یہ تھیلی لیتے جاتے ہیں، تھوڑا سا 2 چاول لیتے آنا، یہ ہے تبرک، تھوڑا سا لیتے آنا. اور اس کے بعد باقاعدہ چینا جھپی ہوتی ہے، یہ ہے تبرک. بات آگے ختم. اب ایک صلوات پڑھیں محمد والے محترم ہے. آپ غور کریں، فکر کریں. لہذا یہاں بالکل اس فرش، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں آپ، جتنی دیر بیٹھے، دنیا کی ساری عبادت ایک طرف ہے، بلکہ ہم نہیں، ہماری بات چھوڑیے. وہ علماء جو ہم سے تعلق نہیں رکھتے ان کا یہ بیان ہے کہ اگر ولایت آل محمد فرش ادا، حتیٰ یہ کہ نماز سے بہتر. ہم لوگ مثال اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ الجھ جاتے ہیں، چھوٹا سا دے رکھے، ارے مولانا آپ نے مثال نماز سے دی. نہیں، میں بات اور کیا، چلے نماز سے بہتر یہ عبادت ہے، معدت اور محبت. نماز سے بہتر، حج سے بہتر، زکات سے بہتر. دلیل پوچھئے مجھ سے، میں دلیل دوں گا، میں شرعی دلیل دوں گا، قائم کر کے جاؤں گا آپ کو. ارے مولانا نماز اپنی جگہ یار اللہ کی عبادت ہے. کل اللہ سے آپ بہانہ کر سکتے ہیں معبود بیمار تھا، نماز نہیں پڑھ پاتا، اور وہ سنے گا تمہاری، اے معبود بیمار کو نماز ساکت تو نے کی. ساکت نہ مانے وقت پہ پڑھیے، بیٹھ کے پڑھیے، وہ ایک الگ موضوع چیز ہے. کل بہانہ کر سکتے ہیں معبود کیا تو وہ بیمار تھا، حالات ایسے تھے، نجس تھا، نہیں پڑھ سکا. محبت کے لیے کون سا بہانہ کرو؟ آپ بتاؤ نا مجھے. ایک لمحے کے لیے اگر
فرش ادا کی ولایت کی محبت دور ہو گئی، فوراً کافر اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ ہے آل محمد علیہ السلام۔ کل آپ اللہ کی بارگاہ میں بہانہ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے واجب قرار دیا تھا، تو نے حج واجب قرار دیا تھا، زندگی بھر اس لائق ہی نہیں بنایا کہ تیری بارگاہ میں آتا، مستطیع نہیں ہوا، بہانہ چل جائے گا وہاں، بات صحیح ہے۔ اے اللہ زکات تو نے واجب قرار دی تھی، لیکن جو مقدار زکات کی تھی وہاں تک پہنچے ہی نہیں تھے، زکات نکالتا کیسے؟ لیکن محبت کے لیے کوئی بہانہ بتاؤ، محبت کے لیے کوئی بہانہ بتاؤ۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ پورے دار اسلام کو دعوت سکون پروردگار نے دیا، اے میرے محبت ان سے اجر رسالت پہ کچھ نہ مانگنا، بلکہ یہی مانگنا کہ یہ محبت کرے، تاکہ تاجر بہانہ نہ کر سکے، امیر بہانہ نہ کر سکے، غریب بہانہ نہ۔ محبت ان کا پیمانہ سب کے بعد ایک ہوتا ہے، تاکہ روز محشر سوال کیا جا سکے کہ محبت کے ساتھ کون آیا ہے، غیر محبت کے ساتھ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزاداری میں، سبیلوں میں، ماتم میں کمپٹیشن حرام ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ بھی گناہ ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، کروڑ پتی ہیں تو کروڑ پتی والا تبرک بانٹو۔ ہاں دیکھیں میں جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہیں دیا ہے پروردگار نے تو اس کا مقابلہ نہ کرو، سب سے زیادہ ثواب ہے پانی بانٹو۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، پانی بانٹو، لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ اللہ نے دیا ہو اور اس کے بعد تو میں نے یہ تو صرف وکالت۔ روح اللہ خمینی سے پوچھا گیا، ایک دور تھا جب جنگ شباب پر تھی، جنگ شباب پر تھی، اور ایک ایک قطرے قطرے کا معاملہ تھا، ایران جہادات بڑے خراب، باقاعدہ محرم بڑی شان سے ہوتا تھا، مطلب بہت بری کنڈیشن تھی، 12 سال 14 سال 20 سال لڑنا دونوں ملک میں تباہی کا باعث بنا ہوا تھا۔ تو روح اللہ خمینی سے پوچھا گیا، آقا وہ جو بڑے بڑے چاول آئے یہ ہے، جو بڑے بڑے چاول شبیداریوں میں پکتے ہیں، حسین کی ضرورت پر پکتے ہیں، مجلسوں میں پکتے ہیں، کیا اس میں تھوڑی کمی کر کے مہاتم جنگ پر دے دیا جائے؟ شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر کمی کرنا تو اپنے ذاتیات میں کرو، حسین کے مجلسوں میں کمی کرو۔ اگر کمی کرنا ہے تو اپنے فیشن میں کمی کرو، اگر کمی کرنا ہے تو اپنے خرچوں میں کمی کرو۔ حسین کے مجلسوں میں کمی کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے مجلسوں میں کمی کرو گے، بیوی تمہارے یہاں کمی کر دے گی۔ یہی تیسرے نے تو سب دیا، تمہیں پتا بھی ہے حضرت حسین کیا۔ عزیزان بس ایک جملہ اور پھر اپنی منزل پر آ جاؤ۔ محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ مولا کوفے سے باہر نکلے، صحرا میں رکے، اب آج تبرک کی آئی تو ختم ہی ہو جائے، تو کوفے سے باہر نکلے، اپنے غلام سے کہا کہ میرے گھوڑے کی لجام پکڑ کے انتظار کر، میں تھوڑا سا وقت نماز ہو گیا، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ امام تھوڑے سے گھوڑے سے ہٹے، صحرا سمندر میں وضو کیا، اس کے بعد دریا میں وضو کیا، وضو کر کے مشغول نماز ہو گئے۔ اتنے میں وہ گھوڑا جو امام کا تھا اس کے دونوں کان کھڑے ہو گئے، اور وہ ہوتا نا کہ جب گھوڑے بھڑکتے ہیں تو کیا پوزیشن ہوتی ہے، یعنی وہ ایسی ٹانگ مارتے ہیں کہ ٹائل ٹوٹ جاتے ہے نا، شان ہوتی گھوڑے کی۔ اس نے ہنانا شروع کیا، اور بالکل وہ جو بندہ تھا امام کا، جو نوکر تھا غلام، تو وہ پکڑے ہوئے تھا، وہ کانپنے لگا، یار گھوڑے کو ہو کیا گیا؟ آئے تبرک آل محمد، ہو کیا گیا گھوڑے؟ امام نماز پڑھتا ہے، ایک بتاؤ گھوڑے کے ہنانے کی آواز، اس کے تڑپنے کی آواز دیتی ہوئی امام نے نماز خراب کی اور ختم کیا۔ اس کے بعد آئے اور آنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے؟ بولا میرے کو سمجھ نہیں آ رہے کہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا کیوں گیا، یہ کیوں پریشان ہے؟ امام نے کہا تم نہیں جانتے یہ کیوں پریشان ہے؟ کہیں دور سے شیر نے میرے گھوڑوں کو دیکھ لیا، ارے یار اتنا بڑا فضائل میں نے پڑھا، آپ سمجھ نہیں رہے، آپ نے بڑی سرسری نگاہ میں لے لیا۔ جملہ سنیے، ہاں مولا کہیں صحرا ہے، جنگل ہے نا، کہیں دور سے شیروں نے
میں نے گھوڑے کو دیکھا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ علی کا گھوڑا ہے خدا کی یہ عظمت آل محمد کا مولا گھبرا نہیں ایک مرتبہ اسد اللہ لہجے میں علی نے آواز دی تجھے پتا نہیں ہے کس کا گھوڑا ہے میں شیر خدا بول رہا ہوں اتنا کہنا تھا وہ سارے کے سارے شیر مولا کی بارگاہ میں آ گئے سمجھے آپ بہت بڑا فرق اب چاہے دو چار بیٹے ادھر ہو جاؤ ادھر اب میں نے چھیڑا میں ساتھ نہیں گا چاندو جیسے ہی آواز دی ایک مرتبہ سارا جتنا شیروں کا عملہ تھا وہ سب آ گئے مولا کے بعد تو غلام کہتا ہے مولا ان کی اوقات میرے گھوڑے پر ان سے غلطی ہو گئی یہ نہ پہچان سکے کہ علی کا گھوڑا اور ان کی کچھ مجبوریاں اللہ اکبر ہم اس علی کو مانتے ہیں جو جانوروں کے رزق کا بھی ذمہ دار ہے تمہیں پتا بھی ہے پتا ہے تم کو کیا ہوا اب کا گھبراؤ نہیں سارے شیر کا پورا جھنڈ آ گئے وہاں کی بارگاہ میں آپ کے قدم علی کو چھونے لگے اور قدم علی کے چھونے کا ساتھ ساتھ گھوڑے کا قدم چھوما آئے جس پر حملہ کر رہا تھا کہ یہ میری غذا بن جائے اور آ کے غلام کا قدم چھوما جب علی کو دیکھ لیا اس کے بعد مولا نے کہا تمہیں کرنا نہیں کہا کا گستاخی معاف جملہ سنیے گا کا گستاخی معاف کا کیا ہوا سلام علیہ محمد علیہ محمد کا مولا گستاخی معاف تمہیں نہیں پتا میں مشغول نماز تھا آقا جملہ سنو آقا شیر کہہ رہا شیر میں نے کسی معمولی جانور کا نام نہیں لیا شیر کہہ رہا جس سے کائنات آتی ہاتھ جوڑ کے کہتا مولا غلطی ہو گئی پہچاننے میں اور ویسے بھی آتا تو کچھ نہ کر پاتا میرا رب بھی خاموش ہے تو ویسے بھی آتا تو کچھ نہ کر پاتا کہا کیوں کہا آپ کی نسبت کے گوشت مجھ پر حرام ہے آپ کی نسبت کے گوشت حرام ہے اسکول کے کہو کہا جہاں جہاں آپ کی ولایت پا جاتی ہے اس پر میں حملہ نہیں کر پاتا یہ گھوڑا بھی آپ کا ہے امید بھی آپ کا ہے لہذا یہاں آنے کے بعد میری ضرورت نہیں تھی میں کچھ کر پاتا لہذا آپ کو پتا چل گیا لہذا آپ کے دشمنوں کا گوشت مجھ پر حلال ہے آپ کے دوستوں کا نہیں آپ کے نہیں آپ کے محبوں کا نہیں آپ کے چاہنے والوں کا نہیں مان میں پوچھا کیا ہوا کیا آج ادھر کیسے گزر ہوا لے تھوڑا ہنسا کرو مجلسوں بولا کرو ہم نے کہا ادھر کیسا نہ ہوا ایسے جیسے جو ہے وہ وارث نوکر سے پوچھ رہا یہ ہے رئیسانہ مزاج میرے مولا کا جانوروں سے پوچھا کہاں پتہ ہے کیوں رزق بانٹنے والا جب پوچھتا رزق بانٹ دیا تو نے کہا سب کو دے دیا کہا میں نے سنا رزاقیت تیرے حوالے سے بڑھتی کہاں بڑھتی ہے سب کو میں دیتا ہوں کس کو دیتا آدم مجھ سے لیتا نوح مجھ سے لیتا فرش مجھ سے لیتا لوگ مجھ سے لیتے دشمن ہے نا بھابھی ہے نا خانی ہے نا شیشی رکھے ہوئے جیب میں کہا مولا سب کو دے دیا کہا سب کو دے دیا تیرے جیب میں جو ہے اس کو بھی دے دیا یہ ہے علی کا مزاج تیرے جیب میں جو ہے اس کو بھی دے دیا اب جو اس نے کھولا دیکھا اس کے رزق میں یہ ہے علی اس کے بعد مولانا کا ادھر کیسے آنا ہوا مولانا نے پوچھا یہ بتا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو علامہ علی نے کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کہا مولانا ہم یہاں کیا کرتے ہم تو جاہی نجف رہے تھے شیروں کا جملہ ہے مولانا ہم جاہی نجف رہے تھے زیارت کرنے جا رہے تھے آپ کی تو کہا پھر ادھر کیسے آ گئے ایک آواز آئی اب چپ نہ رہنا اب نہ چپ رہنا ورنہ آپ جانو آپ کا مولا جانے آپ کی فرشیادہ جانے آپ کی بیوی جانے اب جو جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ مولا جیسے ہی طرف نجف روک کیا ایک آواز آئی وہاں کہاں جا رہے ہو علی تو تمہارے محلے میں ہے وہاں کہاں جا رہے ہو علی کو اب آواز کس کی ہو سکتی سزا ہے اب جو لوگ کچھ بیچارے فضائل علی بیان کر لیتے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہ ہے علی وہ کہہ رہا ہے جس سے ملنے جا رہے ہو تمہاری بستی میں ہے اچھا کوئی بات نہیں اچھا حاجت کیا ہوئی میرے پاس آنے اب یہ نہ پوچھیے آپ کیوں روز آپ کی زیارت کو آتے
لیکن پھر کریں گے آج یہ دن کیسے آ گیا، آج یہ دن کیسے آ گیا کہ تم نے جرأت کی حملہ کرنے کی گھوڑے پر، اور تمہیں یہ پتا نہ چلا کہ تم یہ علی کا گھوڑا تھا، مولا کیا بتاؤں 7 دن سے بھوکا ہوا، گھوڑا شیر کہہ رہا اللہ اکبر، جو دنیا میں جانوروں کی شان ہے، شجاعت کی شان ہے، کہتا مولا 7 دن ہو گیا، 7 دن سے تجھے رزق نہیں ملا، اب کروں کیا؟ ثواب کے چاہنے والے ملے، یار ابھی نہیں سمجھ آپ کے چاہنے والوں پر مجھ پر حرام ہے، میں حملہ کر ہی نہیں سکتا، کافی 7 دن ہو گیا، بال بچے سب بھوکے ہیں، تبرک سنو، یہیں پر لانا چاہ رہا تھا، 10 بجنے والا ہے اور 10 بجے مسائل باقی ہے، جان تو کیا کہا؟ مولا روز کھاتا ہوں، آج سوچا آپ کی بارگاہ کھا لوں، اب اس جملے پہ چپ رہے تو ابھی مجلس میں تبرک کا شکوہ نہ کرنا، ہاں جان تو کیا کہا؟ مولانا کا پھر آج اس کا آپ کی طرف سے کھا لوں، تمام میں آسمان کی طرف سے دیتا، اور اس کے بعد ایک دسترخوان حاضر ہوا، شیر نے پیر پر دکھانا کھایا، اور ایک مرتبہ گرج کے کہتا یالی لعنت ہو ان پر جو تجھے اب تک امام نے سمجھا، کیا نصیب ہے آج مولا تو نے وہاں کا کھلا دیا، یہی تو نصیب ہے ولایت میں، تبرک علی سے لیا کرو، محبت حسین سے لیا کرو، آگے کا جو مرانہ پیش کروں گا تاریخ کا امام نے کہا پھر کیا چاہتا ہے مولا نصیب کس کا علی سے تبرک کھائیں، یاد دلا دیے گا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ جو مجلسوں میں تبرک پڑھنا ہے اس کا فرق کیا ہے، اور جو دوسرے پروگراموں میں پڑھتا ہے لہٰذا محبت بہت بڑی نعمت ہے، دل کھول کر روئیے گا، بارش نہ دیکھو بارش ہو رہی ہے، بارش کو دیکھ کے تو رونا کاش کربلا میں بچوں کی آواز الگ تک کاش اے پروردگار یہ بارش کربلا میں ہو جاتی، اکبر تینوں سے نہ مارا اور کر سکتے پانی کے خاطر بھی میں نہیں کر سکتا، حسین کے بچے کربلا میں کیا ہو گئے، سکینہ آواز دیتی تھی، ایک جملہ پڑھوں برداشت کر لیجیے گا، سکینہ نے جناب سکینہ نے جناب زینب سے جملہ کہا، اماں جب میں مر جاؤں جیسے سب سے بار آیا نا سکینہ کے منہ پر زینب نے ہاتھ رکھا، میرے بھیا کی امانت مارنے کا جواب نہ دیتا، اماں میری بات تو سن لو، بات کیا ہے؟ اماں جب میں مر جاؤں کوشش کرنا کوئی نرم زمین پر آوازیں بدل ہو گئی، اللہ اپنی رحمت یہ بات آج کربلا میں بدل جاتا، اصغر اپنے ہوٹوں پر زبان نہ پھیرتا، بس آخری جملہ روایت لکھی تاریخ میں جملہ رکھا، آ گئی محبت کربلا میں سمٹ گئی،
شب عاشور آئی، لشکر پلشکر آ رہا، ثانیہ زہرا نے مرتبہ حسین اللہ کسی بھائی کو اتنا مجبور کسی بھائی کو مجبور نہ کرے۔ جناب زید میں جملہ کام آ جایا، صبح سے دیکھ رہی ہوں تو گھوڑوں کے ہی نانے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بات آیا کیا ہوا؟ امام نے کہا ہے بہن یہ فوج یزید کے لشکر میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہیں کوئی قافلہ آ رہا ہے، کہیں کوئی سکتی ہوئی آواز میں بیٹھتے ہوئے جن سے زینب نے کہا یہ بات آیا کیا تیرا کوئی حبیب نہیں ہے، تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے؟ امام نے کہا اس طرف آدھا میں کون آئے گا؟ بس ادا ڈالو اتنا کہنا تھا تاریخ جس کی مطلب امام نے جناب زینب نے کہا اے بھائی آپ کے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر یہ ازادار بہت غضب کا مسائل ہے، حقیقت مظاہر ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ ہمیں جیسے ہمیں ویسے تو حبیب تھے نا، لہذا ہمیں کیسا کردار ادا کرو کہ مولا ہمارا بھی شمار حبیب نے کرو۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ امام نے کہا ٹھیک ہے بہن میں خط لکھتا ہوں، اے رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر۔ امام نے خط لکھا اور جب خط لکھ کے مکمل کر چکے نا تو جملہ سنیے گا، زینب نے کہا میرا سلام حبیب اور لکھ دو حبیب عصر عاشور سے پہلے آنا ورنہ زہرا کا چمن اجڑ جائے گا۔ اے حبیب وہ جلدی جلدی خط ملا، مجھے واقعہ نہیں پڑھنا بس دو دن جو چار جملے اس کا خط ملا۔ سب کو بات ہوا دروازے پر، حبیب کھانا کھا رہے تھے زوجہ کے ساتھ، سب کو بات ہوا، دروازہ کھلا، خط لیا، کون؟ انا قاصد الحسین، نام سنا، خط کھلا، آنکھوں سے لگایا، رونے لگے، بیوی کے گھر سے ہاتھ سے پہنچی، خط کو قبا میں رکھا، اندر آ گئے، بیوی نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ سر جھکا کے کہا حسین۔ یار اب بھی نہیں روتے ہو؟ حسین نے حبیب کو اپنی مدد کے لیے بلایا، اللہ تمہارا رونا قبول کرے۔ اے مولا کاش کربلا میں ہوتے تو حبیب کی طرح کہاں بات نہیں ہوتا۔ جانتے ہو خطیب بیوی نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ کچھ نہیں، حضرت آدم میں زہرا کا لال گر گیا ہے، مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، مجھے وہ سب واقعہ نہیں پڑھنا، خالی ایک جملے جو آپ کے نفس پر اثر کرتے ہیں۔ جانتے ہو کیا کہا؟ شہر میں ناکہ بندی ہے، چاروں طرف ابن سعد کی فوجوں نے پہرا بٹھا کے رکھا، کیسے جاؤں؟ سوچ رہا ہوں کیا کروں، تیرا کیا ہوگا؟ جملہ سنو گے میری طرف دیکھو گے، ایک طرف بیوی نے کوئی سوال نہیں کیا، سب سے چادر اٹھائی، اسے اوڑھ کے پھینک، اسے زہرا کا لال بلا رہا ہوں، وہ میری فکر کر رہا ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ عزتداروں جیسے یہ جملہ کہا، حبیب ابن مظاہر ہلنے لگے، اے پروردگار یہ وقت آ گیا، کبھی میں جا رہی ہوں۔ غلام کو بلایا، بلانے کے بعد جملہ کا غلام کیا رائے میں گھوڑے کو لے جا کے کسی طرح سے انتظار کر، گلیوں میں ناکہ بندی میں آتا ہوں نکل۔ اس کے بعد یہاں رخصتی میں تھوڑی دیر لگی، رخصتی میں تھوڑی دیر لگی، برداشت کے بعد ایک مرتبہ غلام کاش یہ منظر آپ نہ دیکھتے حسین کتنا مظلوم، کاش یہ منظر آپ نہ دیکھتے کاش یہ منظر آپ نہ دیکھتے علی اکبر کتنے مظلوم ہیں، کاش یہ منظر آپ نہ دیکھتے۔ جملہ سنو گے؟ ایک مرتبہ جب آقا کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی، کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے کی گردن میں گردن ڈالے، اس کے منہ پر منہ رکھ کے جملہ کہتا ہے اے گھوڑے تو گواہ رہنا، اگر اب میرے آقا کے آنے میں دیر ہوئی میں حسین کی مدد ہو جاؤں گا۔ ارے یہ جملہ حبیب نے سن لیا، منہ پر زبان سے مارنے لگے، اے زہرا کہنا تو کتنا مظلوم غلام جانا۔ یہ عزاداروں حبیب گھوڑے پہ بیٹھے، میدان کار جملہ سنو، میدان کارزار میں آئے، ایک گرد اڑی، مولا حسین سے عباس نے کہا مولا کوئی آ رہا ہے، مصیبت میں کوئی اپنا لے جائے تو کتنا بڑا ٹکرا ہوتا ہے۔ سنو گے؟ ایک مرتبہ کہا مولا کوئی آ رہا ہے، کہا عباس آمادہ ہو جا،
کراماتوں کا کیوں میرے بچپن کا ساتھی حبیب آئے امام نے گلے لگا کہ امام بہت رو رہے تم آ گئے مولا خبردار میں آ گیا ہوں پریشان نہ ہوئیے ایک مرتبہ میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ در خیمہ سے ایک آواز آئی ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مطلب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جناب فضا سے کہا کہ فضا کربلا میں گھوڑوں کی ہنہنانے کی آواز آ رہی ہے نعرے تکبیر بلند ہو رہی جا کے دیکھ میرے بھیا کا کوئی ساتھی تو نہیں آیا اب جو فضا نے خیمے کا پردہ ہٹایا آواز دی اے شہزادی اے زینب عالیہ کیا ہوا کہ آپ کے بچپن کے ساتھی حبیب آئے نہیں سن پاؤ گے ایک مرتبہ علی کی بیٹی جس کے لہجے کو کسی نے سنا نہیں تھا ایک مرتبہ فضا سے ہاتھ جوڑ کے کہا جا کے حبیب کو زینب کا سلام کتنا جملہ کہنا تھا فضا نے سلام کہلایا حبیب اٹھا کے سر پر ڈال کے کہتے اللہ تو گواہ رہنا علی کی بیٹیاں اتنی مزنا یہ عدداروں ایک مرتبہ توجہ جملہ کہتے رہا حبیب آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہا بی بی توجہ رہے توجہ جملہ اے مولا سن لو اب یہاں پہ آمین ضرور کہنا مولا تمہاری بھی گناہ قبول کرے ایک مرتبہ کہا مولا اگر ہو سکے تو مجھے زینب کے پاس لے چلو حبیب کہا چلو ادھر خیمے گاہ میں شہزادیاں ادھر خیمے سباہ حبیب امام حسین جناب عباس مولا قاسم جناب علی اکبر ایک مرتبہ حبیب کھڑا ہوا ادھر عصمت و طہارت ہاتھوں کو جوڑ رہا تھا جملہ سنو کہ سر پھٹ کے مر جاؤ گے ہاتھوں کو جوڑ ہی رہا تھا ملکہ کائنات کی بیٹی تھی سمجھ گئی ایک مرتبہ کہتی حبیب بہنوں کے ہاں ایسے نہیں آیا جاتا اے حبیب اے بھائیا ایسے کہے پر آیا زینب تجھے پانی ملائی صاحب ایک پر جملہ سنیے گا ابھی نے ہاتھ کو جوڑ کے جملہ کہا بی بی اے بی بی میں تجھ سے معذرت چاہنے آیا اگر میں لے جا میں فرض حسین کی ہاتھ نہ ڈالتا تو حسین آج گرفتار نہ ہوتا حسین مقتل میں نے تجھے دو بار رلایا ہے اے بی بی میں تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں میری شکایت اپنی ماں سے نہ کرنا کیا سنا یہ عددار و تاریخ نے جملہ لکھا وہ ہو گزر گیا اب حبیب کی بات آئی حبیب آگے بڑھے حبیب نے جملہ کہا بی بی اے بی بی گھبرا رہی بی بی میں تیرے بھائی کے ساتھ جملہ سنیے گا مقتل ایک روایت لکھی مقتل ایک روایت لکھی ایک مرتبہ حبیب نے کہا مولا اب برداشت نہیں ہوگا یہ تانے پھر ہیں حبیب مقتل میں آیا بوڑھا حبیب کب تک لڑتا تلواروں سے نیزوں سے کب تک لڑتا زمین پر آیا جملہ سنو آواز دی اب جملہ سنیے گا آواز دی جب حسین حبیب کے قریب پہنچے تو حبیب نے مسلم بن اوسجا کو بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا اوسجا مسلم کان کو میرے قریب کر کیا بات ہے ایک وصیت سن لے میں تو جا رہا ہوں زہرا کا لال لڑکا آدھا میں گرا ہے اے مسلم خیال رکھنا زہرا کا لال اے حبیب تمہیں پتہ نہیں ہے تمہاری شہادت کے بعد الٹا ہوا قافلہ آگے بڑھا ہر ایک مرتبہ کوفے میں آیا کوفے میں آنے کے بعد تاریخ نے جملہ لکھا تاریخ نے لکھا کہ ایک مرتبہ کوفے میں کچھ چادریں بٹنے لگی کیا ہوا جن کے گھر کے لوگ مارے گئے تھے ان کے گھر کی کلی سے اپنے وارثوں اپنی بیویاں کو جو گرفتار ہوئی تھی ان کی چادریں بانٹی جانے لگی ایک مرتبہ کوفے کے ایک گوشے سے ایک بیوی کی آواز ہے تم آئے ہو تم پر تم اپنی عورتوں کو چادریں بانٹ رہے ہو علی کی بیٹی بے چادر آواز دی زینب نے حبیب کی زوجہ تیرے شوہر کا پرسہ دے لوں میں کہوں گا زینب تیرے ماں جائے کا پرسہ اللہ لعنت اللہ علیہ قوم نبی سے عالم الذین ظلموا ایمن کل ینکل ان بارگاہ کی طرح کا واسطہ ناسوں کو
ہماری شفاعت کے لیے رومال زہرا میں محفوظ فرما اللہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ تیری عظمت کے واسطہ جہاں بھی مومنین مومنات جس عالم و مکان و زمان و شہر و دیہات میں ہو سب کی حفاظت فرما میں پالنے والے تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کے واسطہ پروردگار ایک دن تیری بارگاہ میں جیسے آئے ہیں اسی دن تیری بارگاہ میں جانا بھی ہے لیکن اللہ تجھ سے اپیل ہے ان آسموں کا واسطہ شکست کا پہلو کا واسطہ غازی عباس کے شانے کا واسطہ اس وقت تک ملک الموت کو نہ بھیجنا نہ جب تک اسے کی زیارت نصیب نہ ہو جائے اے اللہ تجھے تیرے حق کا واسطہ آل محمد کا واسطہ مولا اس کورونا کی بیماری کو نیست و نابود فرما ہم سب کو روڈ پر جانے کے جلوس نکالنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اگر یہ غم دور نہیں ہوتا یعنی یہ کورونا دور نہیں ہوتا اللہ اب امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما ان کی ضمانت پہ ہم اپنے جلوسوں کو برآمد کر سکیں اے اللہ تیری عظمت کا واسطہ بیوی کے روزے کی تعمیر فرما اے اللہ اس مجلس کے وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین باتوں کا حسین رسول فریاد سکینہ ہے رسول عربی میں فریاد سکینہ ہے رسول عربی آئیے وقت مدد کا ہے رسول عربی رنگ میں فریاد سکینہ ہے رسول عربی رنگ میں فریاد سکینہ ہے رسول عربی ہم مدینے سے چلے تھے تو امیروں کی طرح ہم مدینے سے چلے تھے تو امیروں کی طرح اور اب خاک پر بیٹھے ہیں اسیروں کی طرح اور اب خاک پر بیٹھے ہیں اسیروں کی طرح موت آ جائے تو اچھا ہے رسول عربی رنگ فریاد سکینہ ہے رسول عربی جس کی گردان پر چلا تیرے لڑکا خنجر جس کی گردان پر چلا تیرے لڑکا چلتی رہتی پاہے جس شخص کا لاشا بے سار چلتی رہتی پاہے جس شخص کا لاشا بے سار اب
رن میں پاری یاد سکینہ ہے رسول عربی زندہ 6 ماہ کا معصوم تھا وہ بچہ تھا زندہ 6 ماہ کا معصوم تھا وہ بچہ تھا 3 دن سے وہ ہماری طرح پیاسا تھا 3 دن سے وہ ہماری طرح پیاسا تھا مولا نے جسے مارا ہے رسول عربی رن میں پاری یاد سکینہ ہے رسول عربی اپنا خاص میں نا پاس ناک بار باکے اپنا خاص میں نا پاس ناک بار باکے گھر میں اب آن محمد ہے ناسدار باکے گھر میں اب آن محمد ہے ناسدار باکے ایک بیمار اکیلا ہے رسول عربی رن میں پاری یاد سکینہ ہے رسول عربی خون بے شیر کا چلو میں لیا بابا نے خون بے شیر کا چلو میں لیا بابا نے اور پھر آپ نے ہی چہرے پر ملا بابا نے اور پھر آپ نے ہی چہرے پر ملا بابا نے کیا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے رسول عربی رن میں پاری یاد سکینہ ہے رسول عربی جب کوئی شخص نظر آتا ہے ماتال میں پرو جب کوئی شخص نظر آتا ہے ماتال میں پرو دل سکینہ کا لرز آتا ہے ماتال میں پرو دل سکینہ کا لرز جاتا ہے ماتال میں پرو کہتی ہے وقت مدد کا ہے رسول عربی رن میں فریاد سکینہ ہے رسول عربی دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینہ ہے سینے میں سینہ ہے دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینہ ہے سینے میں سینہ ہے دل توڑ کے رکھ دے گا دل توڑ کے رکھ دے گا وہ درد گرا ہے سینے میں سینہ ہے سینے میں سینہ ہے دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینہ ہے
سینے میں سینا ہے ادھر بابا سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے ٹوٹے ہوئے دینے آئی ہے عجب آفت ٹوٹے ہوئے دینے آئی ہے عجب آفت وہ درد کی شدت ہے ایک پل بھی نہیں راحت اس درد کی شدت کو اس درد کی شدت کو چہرے سے آیا ہے سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے کا جو اجل دے دے ایک لمحہ سکون پاؤں موقع جو اجل دے دے ایک لمحہ سکون پاؤں چہرے کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں انگلا ہے ہر منظر انگلا سا ہے ہر منظر ہر چیز دعا ہے سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے بیٹے کی جدائی کا مشکل ہے یہ بتلانا بیٹے کی جدائی کا مشکل ہے یہ بتلانا جو بیت گئی مجھ پر اماں سے نہیں کہنا صابر ہے بہت لیکن صابر ہے بہت لیکن آگے بھی وہ ماں ہے سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے کا جو اجل دے دے ایک لمحہ سکون پاؤں موقع جو اجل دے دے ایک لمحہ سکون پاؤں چہرے کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں ملا سا ہے ہر منظر ملا سا ہے ہر منظر ہر چیز دعا ہے سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے دیکھو نا ادھر بابا سینے میں سینا ہے سینے میں سینا ہے اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑا میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں کان کے خون سے کرتا میرا تہ ہوا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے میں سنبھل نہ سکی گئی خاک پہ
پھر میں چلائی رو کے چچا عباس، شمر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی ہی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنجونم شام غم والے سفر شام کے دن میں ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان سنانے جا، بابا جان سنانے جا، پار تماچے منہ پر بالیاں کھینچی میری، کرتا ہوا کون میں تر، بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا، نیلے رخسار میرے، کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے یہ کوئی بشر، شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں، بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ شرارگان میں سوزم میں تمامی یہ وجود، دوبارے بیات بے خون یقیبو تقی نبو، بابا جان تدت پہ جونا، بابا جان کا دل پہ جھولا، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان بازو بندے، بابا جان بازو بندے، سب کے بندہ بھی لگلا، جب رسن کشتی تھی دم گھٹتا دار دام میرا، بابا جان میں نے کیا، بابا جان میں نے کیا، پنجو پہ چل کر وہ سفر، درد ہوتا تھا تو چلاتی تھی بابا بابا، وشل قومی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پسی جاتی تھی، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان دیکھ نہ کیا، بابا جان دیکھ نہ کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہوں کانوں سے اب تک رہا، وشل خانی تو زمین پر نہیں گر پاتی تھی، رسی اس طرح سے گردن میں پھنسی جاتی تھی، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ بابا جان آپ کا سر، بابا جان آپ کا سر جب مجھے زندہ میں ملا، خود کو نہ روک سکی تک میرا ٹوٹ گیا، بابا جان دور ہوئی، بابا جان دور ہوئی، اب میرے صدموں کی تکن آ گئے آپ، بس اب چین سے آنے کی قضا، بس یہی ختم ہوئی مظہر فرحان بکا، لے چلو ساتھ مجھے بال سکینہ نکاح، بابا بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، اپنے غم تم بھی سناؤ۔